میری شادی ہوئی ہے کرن جی کے ساتھ، وہ ہندو ہیں. میری پہلی شادی ہوئی تھی رینا جی کے ساتھ، وہ ہندو ہیں. ہمارے بچے جو ابھی 3 بچے ہیں وہ آدھے ہندو ہیں آدھے مسلمان ہیں. میری جو 2 بہنیں، ایک بڑی بہن ہے ایک چھوٹی بہن ہے، دونوں کی شادی ہندوؤں سے ہوئی ہے، ان کے پتی دونوں ہندو ہیں. جو میرے چچیرے بھائی ہیں منصور، ان کی شادی ہوئی ہے کرسچن کے ساتھ، جو وہ میری کزن ہے، میرے چچا کی بیٹی. ان کی پہلی شادی ہوئی تھی بنگالی لڑکے کے ساتھ، دوسری شادی ہوئی کشمیری پنڈت کے ساتھ. ہیلو ڈاکٹر صاحب، میرا نام ہے روما گپتا اور میں گریجویٹ کر چکی ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر ایک مسلم لڑکا اور ایک ہندو لڑکی شادی کرے اور اگر ایسا ہو کہ وہ مسلم لڑکا ہندو لڑکی کے گھر میں نماز پڑھے اور وہ ہندو لڑکی اس کے گھر میں جا کر پوجا بھی کرے، تو یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہن کا اچھا سوال ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان لڑکا ہندو کے گھر میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور کیا وہ لڑکی مسلمان کے گھر میں پوجا کر سکتی ہے؟ نہیں. سب سے پہلے کچھ شرائط ہے ہر چیز کے. آپ اگر گاڑی رکھیں گے اور گاڑی کا ایک پہیہ رکھیں گے، سائیکل کا ایک پہیہ رکھیں گے، ٹریکٹر کا، تو گاڑی چلیں گی کیا؟ نہیں چلے گی. یا چاروں سائیکل کر دو یا چاروں ٹریکٹر کر دو. اسی لیے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے. مطلب جو غیر مسلم ہیں اور شرک کر رہی ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے. اور ایک ایمان لانے والی عورت چاہے کتنی بھی بدصورت ہو وہ ایک مشرکہ سے بہتر ہے. اور آگے آیت کہتی ہے کہ لڑکیاں مشرک لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لائے. ایک مومن آدمی چاہے کتنا بھی بدصورت ہو وہ بہتر ہے بنسبت جو شرک کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی کو اور پوچھتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. اگر ایک انسان مشرک جیسا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ مشرک وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے. اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا ایشور، ہمارا خدا، ہمارا بھگوان، اگر ہم اس کو گالی دیں گے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی دنیا میں، اگر ہم اس کو گالی دیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے، یہ شرک ہوا. تو اسی لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا یا لڑکی کوئی مشرک لڑکا یا لڑکی سے شادی کرے، یہ اجازت نہیں ہے. جہاں تک کہ سوال ہے کہ ایک عام مسلمان ہندو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے تو وہ نماز کہاں بھی پڑھ سکتا ہے اگر جگہ صاف ہے. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ساری دنیا، ساری دھرتی مومن کے لیے مسجد ہے. یعنی ساری دنیا آپ کہاں بھی نماز پڑھ سکتے، دیکھنا چاہیے کہ صاف ہے، آپ نماز پڑھ سکتے. تو یہ آپ جا کے اگر ہندو کا گھر میں جاتے ہیں اور وہ صاف ہے، کوئی مورتی آگے نہیں ہے، تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شادی کرنا چاہیے پھر آپ نماز پڑھ سکتے. شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کا اگر صاف جگہ ہے تو کوئی حرج نہیں. اسی لیے شادی کے لیے شرط ہے کہ دونوں کا ایمان ہو. اور اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے تو ہندو مذہبی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے جو میں نے پہلے پیش کیا، پہلا جو سوال تھا بھائی صاحب کا، اور میں نے کہا کہ ہندو مذہب میں بھی یہی لکھا ہے، ناتس پتیماستی، اس ایشور، اس بھگوان، اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں. اگر یہ مان لے کہ کم از کم جو یکساں ہے ہندو اور اسلام کے مذہبی کتاب میں، کم از کم اس کے اوپر عمل کرے تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں گی. جو یکساں نہیں ہے اس کو کل ڈسکس کر سکتے. اور اگر آپ تحقیق کرتے ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے اور اسلام مذہب کی کتاب پڑھتے، دونوں میں لکھا ہے خدا ایک ہے، دونوں میں لکھا ہے خدا کا کوئی عکس نہیں ہے، دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بت نہیں ہے، دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے. میں حوالے دے سکتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں، سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت دونوں کتاب میں. آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. اب منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے شراب پینا حرام ہے.
कुरान में लिखे सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर 16 वर्स 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह, क्या आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। आप अगर हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है क्या सूअर का गोश्त खाना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफी यकसानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 कि जब भी कोई खातून मर्द को दिखती है जो उसका शौहर या करीब रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को दिखता है और करीब रिश्तेदार नहीं है तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे, जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो। तो यकसानियत हिंदू और इस्लाम मजहब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूं। मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूं, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूं। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए। इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना जरूरी